السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از مس سدرا محمود۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 چچا چکر نے ردی نکالی، یہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی ہے، میں آپ کو ریڈ کر دیتی ہوں۔ ڈیوڑی مکان میں عام درخت کا دروازہ، اوڑھنی اوڑھنے کی چادر، لچکا زری کا چوڑا گوٹا، تیر لہدف نشانے پر لگنے والا تیر، فقل تالا بات کا افسانہ بنانا، چھوٹی بات کو بڑھانا، سراسیمہ ہونا، پریشان ہونا، نفاست طبع مزاج کا نفیس ہونا، لشم پشم جوں توں مشکل سے گتھ جانا، لڑ پڑنا، پل پڑنا، حملہ کرنا۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے عدم تعاون، مدد نہ کرنا، تندہی جی لگا کر کام کرنا، اظہر من الشمس سورج سے زیادہ روشن، یک لخت فوراً۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ نیکسٹ آپ کے بک کے اوپر کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ بچوں کے استاد کو مردانے میں کسی ڈیش کے انتظام کی ضرورت تھی۔ کمرے، چچی نے کمرہ کھول کر الماریوں میں فقل ڈالنے کی تجویز دی۔ قفل، چچا جان نے الماریاں کھولیں تو دیکھا کہ ان میں ڈیش ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ کاغذات، چچا جان کا خیال تھا کہ درزی کا بل پاس ہو تو کافی ڈیش مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ وقت، چچا کام نہ کر پانے پر ڈیش ہو رہے تھے ناراض۔ یہ آپ کا بک ورک ہے، یہ آپ نے زبانیں یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ کے مختصر سوالات ہیں۔ یہ واقعہ ہفتے کے کس دن کا ہے؟ سمر پیک سے میں آپ کے کوشچن کا آنسر ریڈ کر دیتی ہوں۔ یہ واقعہ جمعے کے دن کا ہے۔ سیکنڈ کوشچن، اس وقت چچی جان کیا کر رہی تھی؟ چچی دلان میں بیٹھی بنوں کی اوڑھنی میں لچکا ٹانک رہی تھی۔ نیکسٹ، بچوں کے استاد کو کیا درکار تھا؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ایک کمرہ دیجیے۔ چچا جان نے کیا ذمہ داری لی؟ چچا جان حیرت کے عالم میں تھے۔ ارے بھائی، کوئی خالی نہیں، میں کہتا ہوں کہ شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا۔ آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، الماریوں کو کھول کر دیکھنے پر چچا جان کی کیا حالت ہوئی؟ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھیں، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا، کبھی خانوں کو دیکھتے اور کبھی منہ بنا کر داڑھی کھجانے لگتے۔ کوشچن نمبر 6، اس وقت انہیں باتیں بڑی تندہی سے جاری رہا، کاغذوں کے کئی ڈھیر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کام کے کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی توقع سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے جا رہے۔ اوپر ہی گھی کی کسی دکان کا اشتہار پڑا تھا، اسے دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ پچھلے دنوں چمن خان کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی تو اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسی حالت میں مثال کے لیے ایک اشتہار ضرور ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کا کوشچن نمبر 7، یہ آپ کا لاسٹ کوشچن ہے۔ وہ جملہ تحریر کیجیے جس سے معلوم ہوا کہ چچا جان نے کنیاں گم ہونے کا صرف بہانہ کیا تھا۔ چیپٹر کا بالکل لاسٹ پیراگراف۔ جواب میں چچا نے کنیاں تلاش کرنی شروع کر دیں پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں، باوجود بے حد تلاش کے کبھی دستیاب نہیں ہوا۔ یہاں تک یہ آپ کا 7th لانگ کوشچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ آپ کے جملے ہیں، جملے بھڑک اٹھنا، پل پڑنا، گتھ جانا، دل میں پھانس چبھنا، خاک نہ ہونا۔ یہ آپ کا کریٹو ورک ہے، یہ آپ نے خود سے بنانے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے الفاظ متضاد، یہ بھی آپ کا کریٹو ورک ہے۔ یہ آپ کے ورڈ ہیں ٹھکانہ، پرلطف، ادھورا، برمحل، ترتیب، فکر مند۔ یہ آپ نے زبانی کر لینے ہیں۔
آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کمپلیٹ چیپٹر کا آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اس چیپٹر کو. تھینک یو. کو بتا رہے تھے کہ یہ بڑا نایاب اور مجذب نسخہ ہے اور جب کبھی آزمایا تیر بے ہدف پایا. اتنے میں چچی کو مودے نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھی. میرے پاس کوئی کمرہ نہیں. جس کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں قفل ڈال رکھے ہیں، ان سے کہیں. نیکسٹ آپ کو کوشچن نمبر 3 آپ نے کٹ کرنا ہے. نیکسٹ آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے. چچا نے اپنی نفاست طبع کا اظہار کن جملوں میں کیا؟ پیج نمبر 70 کا پیراگراف نمبر 3. چچا نے پیغام تو سنا نہ تھا. جواب سن کر چونکے کیا بات ہے. مودے نے استاد کا پیغام دہرایا. سن کر بولے لا حول ولا قوت. اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا. ارے بھائی یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کا کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے تو سیدھے سمجھاؤ یہ بات کہہ دیتی. اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے. آج ہی لو، ابھی لو، خالی ہوا جاتا ہے کمرہ. یہاں تک. پھر آپ نے نیچے اسی 4 کا آنسر نیچے آپ نے لاسٹ پیراگراف میں جواب میں چچی کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع نظر آیا. جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی. بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے. ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لشم پشتم بس گزر ہو جائے. یہ آپ کا 4 لانگ کوشچن کا آنسر تھا. نیکسٹ آپ کا 5 کوشچن. الماریاں کھول کر دیکھنے سے چچی کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ آپ کا کوشچن کا آنسر پیج نمبر 71 کے اوپر یہاں پہ میں نے مارک کیا ہوا ہے. کباڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں. عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھی. کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی. اب جو ان پر نظر ڈالی تو رک گیا. کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا کر داڑھی کھجانے لگتے. کاغذوں سے گتھ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا. یہاں تک یہ آپ کا 5 لانگ کوشچن کا آنسر ہے. نیکسٹ آپ کا 6 لانگ. پہلے آدھے گھنٹے میں بے قرار پانے والے کاغذ اگلے آدھے گھنٹے میں کارآمد کیسے قرار پائے؟ اپنے الفاظ میں مختصراً لکھیے. یہ آپ کا کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 کا آنسر آپ کے پیج نمبر 72 سے. اس وقت انہیں چچی کی کیا بات بامعنی معلوم ہوئی؟ چچی نے جو اصلاح دی تھی کہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں، اب بڑی بامعنی معلوم ہو رہی تھی. چچا جان نے کاغذات کو کس لحاظ سے 2 ڈھیروں میں تقسیم کیا. ایک ہاتھ پر کام کے کاغذات کی جگہ مقرر کر لی اور دوسرے ہاتھ پر ردی کاغذوں کی اور ڈھیر کی تقسیم شروع کی. کوشچن نمبر 8 کام کے بعد تعطیل منانے کے لیے چچا نے کس کو کیا احکامات دیے؟ ذرا دیر کو تعطیل تو منائی جائے. بندوں کو آواز دی کہ پان لائیں. مودے کو حقہ تازہ کرنے کے لیے کہا. خرفروش پر دراز ہو گئے. کوشچن نمبر 9 چچا نے چچی کو انولے کا تیل لا کر دینے کی پیشکش کیوں کی؟ رات کو چچی مردانے میں آئیں تو چچا کہنے لگے چھٹن کی اماں وہ کل تم نے انولے کا تیل منگوانے کو کہہ رہی تھیں، کہو تو اس وقت دلا دوں. کوشچن نمبر 10 چچی نے رات کو کمرے میں صفائی کا کیا حال پایا؟ چچی نے دیکھا کہ کمرہ صاف ہے، الماریوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں. بولیں اور الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری تو دکھاؤ. نیکسٹ آپ کے تفصیلی سوال ہیں. تفصیلی سوال آپ کا فرسٹ کوشچن ہے. استاد کو پڑھانے کے لیے کمرہ درکار کیوں تھا؟ یہ آپ کی بک سے میں ریڈ کر دیتی ہوں. پیج نمبر 70 کے بالکل سٹارٹ سے. استاد انہیں پڑھانے یہاں سے یہ آپ کا میں نے مارک کیا ہوا ہے. استاد انہیں پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کے پڑھانے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیجیے. وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی
ٹھکانے سے رکھا رہے گا اور وہ توجہ سے اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا گھنٹہ تو کتابیں کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیوڑی میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ یہاں تک یہ آپ کا فرسٹ لانگ کویسچن ہے۔ نیکسٹ آپ کا سیکنڈ لانگ کویسچن ہے۔ اس کہانی کی ابتدا میں چچا جان کس کام میں مصروف تھے اور وہ اپنے کام کے بارے میں کیا فرما رہے تھے؟ یہ آپ کا آنسر پیج نمبر 70 کے اوپر، پیج نمبر 70 پیراگراف نمبر 2۔ چچا چکن چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی